نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرمایا ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب پہنچے، اللہ رب العالمین نے خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم جنہیں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا تھا اور ان کے اوپر چھوڑا تھا، فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمائش میں آپ کی قوم کو ڈال دیا، اور آپ کی قوم کا ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑا پوجنے کی دعوت دے کر پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ گمراہی کی نسبت سامری کی طرف کی گئی، تو یاد رکھیے گا اس سے کیا پتہ چلا کہ سبب کی طرف نسبت کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ سامری جو تھا وہ گمراہ کرنے والا تھا اور یہ سبب بنا تھا لوگوں کی گمراہی کا، اور اسی لیے اس چیز سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سبب کی طرف اگر کوئی چیز منسوب کی جائے تو یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرورش کس نے کی، تو حقیقت میں پرورش اللہ رب العالمین، لیکن ماں باپ کی طرف نسبت، کیونکہ سبب ماں باپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بزرگان دین ہوتے ہیں، جو بڑے پیشوا ہوتے ہیں، وہ ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ملی کس کے سبب سے؟ تو بڑوں کے صدقے میں ملی، علماء کے صدقے میں، پیر و مرشد کے صدقے میں، جس کے بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے، تو یہ سبب ہوا تو ان کی طرف ہدایت کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی نے حاجت روائی فرمائی اور کوئی بلا دفع کی تو ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے سبب کا، یہ بھی اس سے پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ بس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے چلے کے لیے، یعنی توریت پر، وہ کوہ طور پر توریت شریف لینے کے لیے گئے، اور یہاں پر جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین نے خبر دے دی کہ آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا گیا، تو یہ وہ حرکت قوم نے کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا، اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کوہ طور سے توریت لے کر غضبناک ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور اس حال میں کہ اپنی قوم پر افسوس کرتے رہے، اور افسوس کرتے ہوئے آپ نے اپنی قوم سے فرمانے لگے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ وہ اچھا وعدہ یہ تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں تمہیں توریت دوں گا، اور جس میں ہدایت ہے اس توریت میں نور ہے، اس میں 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں توریت کتنی طویل کتاب تھی، یعنی 1000 صورتیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ یعنی آپ نے اس قوم سے سوال کیا کہ میں 40 دن کے لیے گیا تھا، کیا یہ مدت لمبی ہو گئی تھی کہ تم نے یہ چاہا کہ، یا تم نے یہ اپنے اوپر چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ بس تم نے مجھ سے بھی وعدہ خلافی کی اور ایسا ناقص کام کیا کہ تم نے بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا اور تم اس کو پوجنے لگ گئے۔ تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا، توریت
यानी जब मैं तौरेत लेने के लिए कोहे तूर पर जा रहा था तो तुमने तो मुझसे ये वादा किया था कि तुम मेरे हुक्म की इताअत करोगे और मेरे दीन पर कायम रहोगे। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत पैगाम दे रही है कि अल्लाह की नाफरमानी होते देख कर अल्लाह की रज़ा के लिए नाफरमानी करने वालों पर गुस्सा होना और उनके उस हाल पर अफसोस करना, ये कामिल इंसान की फितरत है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये आपने अमल देखा कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कौम ने नाफरमानी की थी, आप उन पर गुस्सा भी हुए और उनके हाल पर अफसोस भी फरमाया। तो हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम भी अल्लाह की रज़ा के लिए, ये कुरान की आयत पैगाम दे रही है कि जब गलत काम होता हुआ देखें तो उस पर गुस्सा भी करना और इजहार नाराज़गी करना भी ज़रूरी है हमारे जैसे माशरे में ये। लेकिन आज हम अगर हमारा कोई नौकर हो, हमारे मातहत काम करता हो, अगर उसने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो ऐसा तो होता है कि हम उस पर मौसलाधार बारिश जैसे होती है उस तरह उसके ऊपर बरस पड़ते हैं और उसको ऐसी तैसी करके उसको छोड़ देते हैं कि तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, ये काम तूने ऐसे क्यों नहीं किया। लेकिन आज हमारा हाल ये हो गया कि बदकिस्मती से हमारे सामने अल्लाह और अल्लाह के हबीब की नाफरमानी हो रही होती है लेकिन हमारे माथे पर शिकन नहीं आता। हमें अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। मैं आपके सामने दो हदीस मुबारक रखता हूँ कि सुनिए कि इसमें आपको पता चलेगा कि मेरे आका अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्सा करने वालों के लिए क्या फरमाते हैं। सुनिए, हदीस पाक में आता है, हज़रत अम्र बिन हामिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता यहाँ तक कि वो अल्लाह के लिए गज़ब करे और अल्लाह के लिए राज़ी हो। जब उसने ये दो काम कर लिए, मेरे आका फरमाते हैं कि वो ईमान की हकीकत का मुस्तहिक हो गया। यानी अल्लाह की नाफरमानी पर उसने गज़ब किया और अल्लाह के लिए ही वो किसी से राज़ी हो तो फरमाया कि वो ईमान की हकीकत का मुस्तहिक हो गया। एक और हदीस पाक में मिलता है कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात का किसी से इंतकाम नहीं लिया। अलबत्ता अगर कोई अल्लाह की हुर्मत के ख़िलाफ़ कोई काम करता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अल्लाह के लिए इंतकाम लिया करते थे। ये बात हमें यहाँ से पता चली। तो याद रखिए कि ये तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता उलमा ने और लिखा वो नुक्ता भी मैं आपके सामने रख दूँ कि कुछ बंदों को अल्लाह की बारगाह में वो मकाम हासिल होता है कि अगर वो किसी बंदे पर गुस्सा करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे शख्स पर गज़ब फरमाता है, और अगर यही अल्लाह वाले किसी बंदे से राज़ी हो तो अल्लाह भी उनसे राज़ी होता है। तो क्या पता चला कि गोया कि उन्हें नाराज़ करने से अल्लाह नाराज़ होता है और उन्हें राज़ी करने से अल्लाह राज़ी होता है। ये बात हदीस कुदसी में आती है और इससे कैसे पता चलेगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली की तौहीन की तो उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। तो क्या पता चला कि अल्लाह के अंबिया औलिया का अदब ज़रूरी है। अगर इनकी बेअदबी की जाए, इनकी गुस्ताखी की जाए तो ऐसे शख्स जो है वो अल्लाह के गज़ब से कभी बच नहीं सकता और अल्लाह की नाराज़गी से नहीं बच सकता। तो हमें चाहिए कि हम हर ऐसे काम से बचें जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकता हो। आगे इरशाद फरमाया, क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदका बिमल्किना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारा मिन ज़ीनतिल क़ौमी फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिका अलक़स्सामिरी। उन्होंने कहा कि हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन कौम के कुछ ज़ेवरात के बोझ हमसे उठवाए गए तो हमने इन ज़ेवरात को टाल दिया। फिर इसी तरह सामिरी ने भी टाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम पर गज़बनाक हुए और उन पर गुस्सा किया तो कौम ने क्या कहा? कौम ने ये कहा कि हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन फ़िरऔन की कौम के कुछ ज़ेवरात
جو ہم نے ان سے عاریت کے طور پر لیے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیے۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی اپنے زیورات اس آگ میں ڈال دیے جو اس کے پاس تھے، اور اس کے پاس ایک خاک تھی کہ جو خاک کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے وہ دیکھ لیا تھا اور وہ حاصل کر لی تھی، تو وہ خاک بھی اس بچھڑے میں ڈالی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچھڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ سامری نے یہ کیا عمل کیا تھا، اور سامری نے قوم نے بتایا کہ اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح کے رکھے تھے کہ جب اس میں ہوا داخل ہو تو ہوا داخل ہوتے ہی اس میں سے بچھڑے کی آواز آئے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھ لیا تھا اور اس گھوڑے کی قدم کی خاک کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، تو وہ اس نے بچھڑے کے اندر ڈال دیا تھا کہ جس کی وجہ سے جیسے قرآن نے کہا کہ گائے کی آواز نکلتی تھی۔ تو کس نے کہا؟ لوگوں نے کہا۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ جو سامری کے ساتھی تھے اس کے پیروکار نے لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے، یعنی کتنی بڑی گستاخی اللہ کی کہ ایک گائے جیسا بچھڑا بنا کر اس کو خدا بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور اس پر بھی بڑی جرت کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معبود کو بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں وہ کوہ طور پر چلے گئے۔ معاذ اللہ، یہ اتنی بڑی گستاخی کی کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو آخری لفظ جو نسیہ ہے کہ فنسیہ کہ موسیٰ بھول گئے، تو اس کی تفصیل کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اس کا فاعل سامری ہے، تو اس کے دو معنی بنیں گے۔ ایک معنی یہ بنے گا کہ سامری نے بچھڑے کو معبود بنایا اور وہ اپنے رب کو بھول گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو نہ بھولے بلکہ سامری اپنے رب کو بھول گیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ سامری اجسام کے حادث ہونے سے استدلال کرنا بھول گیا، کہ سامری یہ بھول گیا کہ یہ جو جسم ہے یہ فنا ہو جائیں گے، اور اس سے استدلال کرنا ہی یہ بھول گیا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے، افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے بتایا کہ کیا انہوں نے کبھی اس بچھڑے پر معبود جس کو معبود بنایا گیا اس پر غور نہیں کیا کہ یہ بچھڑا صرف ایک آواز نکالتا ہے اور یہ بچھڑا کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ یہ کسی نقصان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ تو جب وہ جواب دینے سے عاجز ہے، نقصان سے بھی بے بس ہے، تو کہا اے عقل کے اندھو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک بات لکھی کہ روشن آیات اور معجزات دیکھنے کے بعد بصیرت کا اندھا پن ہونا اور عقل والوں کی عقل و فہم کا سلب ہو جانا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ سے اس بات کی ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم بصیرت جو اللہ نے ہمیں قرآن کی دی ہو اس کے باوجود بھی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اور عقل ہونے کے باوجود بھی اگر عقل و فہم اللہ کی طرف سے سلب ہو جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ معاشرے میں دیکھیں کہ یہ جو فرقے بنتے ہیں اور یہ جو بنانے والے ہیں، ان کی عقل و فہم یہ سلب ہو جاتی ہے کہ جب ان کے پاس وہ عقل و فہم تھی تو انہوں نے اس سے کام نہ لیا۔ تو یہی کام اگر آج بھی جب جو ایسے کرتے رہیں گے تو پھر ان کو یہی نقصان ہوگا۔ تو اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور بصیرت کے اندھے پن ہونے سے اور عقل و فہم کے سلب ہو جانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں فہم قرآن عطا کر دے، یا اللہ غور و فکر کی صلاحیت عطا کر دے، صحیح سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، با عمل با اخلاق با حیا بنا دے، اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہر قسم کی موت کے وقت تک بدبختی سے مولا کریم زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر لمحہ شکر اور صبر کرنے والا بنا دے، ناشکری بے صبری سے ہمیں محفوظ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔